ڈھول بجانا جائز ہے محرم میں کہ امام حسین کے چاہنے والوں کہاں ہو، تم تیاری کرو ڈھول بجانے کی، اپنے ڈھولوں کو تیار کر لو، جو ڈھول تم نے رکھے ہوئے ہیں اپنے مکانوں میں ان کو تیار کرو، محرم کا مہینہ آنے والا ہے، اور محرم کا مہینہ جب آنے والا ہے تو تمہیں اپنے ڈھولوں کو تیار کرنا ہے اور تمہیں ڈھول بجانا ہے۔ کہ امام حسین کی محبت میں یا نبی کی محبت میں کوئی ڈھول پر ناچتا ہے، اس کا یہ ناچنا اگر قبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں تو پھر اس کے مقدر کا کیا کہنا۔ ابھی آپ اپنے معاشرے پر توجہ دینا اور اس بات پر غور کرنا میرے عزیزو کہ محرم کا مہینہ جب بھی شروع ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور آپ کے پریوار والے، خاندان والے تمام شہید ہوئے، سب نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی۔ یہ محرم کا مہینہ، یہ اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ دین کے لیے، دین کی خاطر، مذہب کی خاطر، دین اسلام کی خاطر اگر تمہیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو تم اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ جب یہ سال ختم ہوتا ہے نا تو یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو بھی قربان کرو، لیکن محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو ہماری نسلوں کے اندر آج یہ سوچ نہیں ہوتی ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین شہید ہوئے تو شہادت کی وجہ کیا تھی۔ جناب حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت عباس رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ تمام تر شہداء شہید ہوئے تو ان کی شہادت کا مقصد کیا تھا، یہ کیوں شہید ہوئے؟ کیونکہ ہم نے اپنی نسلوں کے اندر یہ بات نہیں ڈالی ہے نا۔ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے بچوں کے اندر، معاشرے کے اندر، نوجوان کے اندر ایک ہی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ بس تعزیہ بنائیں گے، جو مروجہ تعزیہ داری ہے وہ کریں گے، ڈھول بجائیں گے، ناچیں گے، بیچ میں ڈھول بجتا رہے گا اور اس کے ارد گرد ہم ناچیں گے اور میلے لگائیں گے، تمام تر دنیاوی خرافات جو ذہنوں کے اندر پیدا ہو جایا کرتی ہیں۔ یہی سوچ ہے، مقصد یہ نہیں سمجھا ہم نے کہ شہادت کا مقصد کیا ہے، شہید کیوں ہوئے ہیں، کبھی اس طرف جانے کی کوشش نہیں کی، نہ اس کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہاں، محرم کا مہینہ آتے ہی ہم تیاری کیا کرتے ہیں، جو ڈھول خراب پڑے ہیں ان کو صحیح کیا جاتا ہے، جو تعزیہ داری پچھلے سال کی تھی، گزشتہ سال جو تعزیہ بنایا تھا اس کی ریپیئرنگ کی جاتی ہے، اور میلوں کے لیے میدان تیار کیے جاتے ہیں، وہاں پر عورتیں، مرد، جوان، لڑکے، لڑکیاں سب ایک ساتھ میلوں میں گھوم رہے ہیں، مہمان نوازی ہو رہی ہے باقاعدہ۔ تو تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے، تمہارے ان اعمال کی وجہ سے کہ امام حسین تم سے راضی ہو جائیں گے، کہ تمام تر جو شہیدان اسلام ہیں، شہداء اسلام ہے، کربلا کے میدان میں جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے وہ تم سے راضی ہو جائیں گے؟ کیا سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان اس چیز سے راضی ہوں گے کہ یہ تمام حرکتیں کرنے کے بعد میں تم محرم میں ڈھول بجاتے ہو، مروجہ تعزیہ داری کرتے ہو، میلے لگائے جاتے ہیں، وہاں پر تمام تر خرافات ہوتی ہے، ان تمام کاموں کو کرنے کے بعد میں کہ تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہیں آخرت میں جنت ملے گی؟ ایک بات یاد رکھنا، یہ تمام تر جاہلانہ اعمال کرنے کے بعد میں، جاہلانہ عمل کرنے کے بعد میں تم جنت کیا، جنت کی خوشبو سے بھی دور رہو گے۔ اور آج کل مارکیٹ میں کچھ مفت کے مفتی بھی ٹہل رہے ہیں جن کا تعلق بڑی بڑی خانقاہوں سے ہے، بڑے بڑے خانوادوں سے جن کا تعلق ہے، لیکن انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے علماء ہمارے آباء و اجداد گزرے ہیں تو ہم کسی بھی چیز کو جائز قرار دے سکتے ہیں۔ آج مجھے دیکھو، اعلیٰ حضرت کا نام لے کر ڈھول کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈھول بجانا جائز ہے محرم میں، اور محرم کے مہینے سے پہلے یہ چیز عام کی جا رہی ہے کہ امام حسین کے چاہنے والوں کہاں ہو، تم تیاری کرو ڈھول بجانے کی، اپنے ڈھولوں کو تیار کر لو، جو ڈھول تم نے رکھے ہوئے ہیں اپنے مکانوں میں ان کو تیار کرو، محرم کا مہینہ آنے والا ہے، اور محرم کا مہینہ جب آنے والا ہے تو تمہیں اپنے ڈھولوں کو تیار کرنا ہے اور تمہیں ڈھول بجانا ہے۔ یہ چیز وہ عام کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا ایک نے تو کہ امام حسین کی محبت میں یا نبی کی محبت میں کوئی ڈھول پر ناچتا ہے، اس کا یہ ناچنا اگر قبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں تو پھر اس کے مقدر کا کیا کہنا، یعنی جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں۔
تھوڑا سا فیم پانے کے لیے, تھوڑا سا فیمس ہونے کے لیے, شہرت پانے کے لیے. کچھ ایسے ہیں ان میں سے, ایک وقت ایسا تھا کہ جن کو عوام نے بڑی محبتوں سے نوازا, بڑا پیار دیا, کیونکہ انہوں نے کام ایسا کیا تھا. جب ان کی حرکتیں لوگوں کے سامنے آنے لگی, جب ان کی حقیقت سے لوگ آشنا ہونے لگے, ان کی حقیقت کو جاننے لگے, تو لوگوں نے ان کو پھر بھلا دیا. انہوں نے سوچا کہ لوگوں نے ہمیں بھلا دیا ہے تو اب کچھ نیا کام کیا جائے. اب انہوں نے ڈھول بجانا جائز قرار کر دیا کہ ڈھول بجاؤ, محرم کے مہینے میں جائز ہے. ربیع الاول کے موقع پر 12 تاریخ کو جو جلوس نکالے جاتے ہیں اس میں ڈی جے بجاؤ, ڈی جے میں ناچنا, یہ بھی ثواب کا کام ہے. یہ لوگ یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ, تم نے آج سے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جب تمہیں کوئی جاننے والا نہیں, پہچاننے والا نہیں, تو اب لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے تم یہ تمام حرکتیں کر رہے ہو. ذرا اپنے دماغ پر تو زور ڈالو کہ ڈھول سب سے پہلے بجایا کس نے تھا؟ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تمام تر شہیدان کرب و بلا کے سروں کو لے کر کے جب یزید کے دربار میں پہنچا گیا تو وہاں خوشی کا اظہار کیا گیا اور خوشی میں لوگوں نے ڈھول بجایا تھا. اسلام میں ڈھول بجانے کی اجازت کہیں سے کہیں تک نہیں. آپ جائز قرار دے رہے ہیں تو آپ ایک کام کریں, جب آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے, کوئی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاتا ہے, کوئی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاتا ہے, تو آپ اس کے 10ویں کے موقع پر ڈھول بجائیں اگر ثواب کا کام ہے. 40ویں کے موقع پر ڈھول بجائیں. جب آپ برسی کریں اپنے کسی مرحوم کی تو اس کی برسی کے موقع پر آپ ڈھول بجائیں, کیونکہ آپ کی نظر میں تو یہ ثواب کا کام ہے نا, تو آپ کریں نا اس کام کو. آپ ڈھول بجائیں, برسی کے موقع پر ڈھول بجا کر کے اپنے جو مرحوم ہیں, تمہارے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں, ان کو ثواب پہنچائیں. اگر آپ کی نظر میں یہ ثواب کا کام ہے, معاذ اللہ رب العالمین. میرے عزیزوں, کوئی بھی ایسی خرافات محرم کے مہینے میں نہ کریں کہ جس سے آپ کا ایمان خراب ہو جائے, جس سے امام حسین ناراض ہو جائیں, جس سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان ناراض ہو جائیں. یاد رکھنا, جس نے حسین کو راضی کیا, میرے آقا نے خود فرمایا نا, جس نے حسین کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا. جس نے حسین سے دشمنی کی, حسین کو ناراض کیا, اس نے مجھے ناراض کیا. یہ تمام تر احادیث مبارکہ آپ کو بتائی جاتی ہیں, بار بار یہ آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے. تو امام حسین کیسے راضی ہوں گے؟ امام حسین میرے عزیزوں اس طرح راضی ہوں گے کہ ہمیں جاننا پڑے گا کہ امام حسین نے شہادت کیوں پیش کی ہے کربلا کے میدان میں. آپ ہاتھ دے دیتے یزید کے ہاتھ میں, بات ختم ہو جاتی, سب بچ جاتے, لیکن امام حسین نے اپنا ہاتھ نہیں دیا. گردن کٹانا آپ نے گوارا کر لیا, لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. وجہ کیا تھی میرے عزیزوں؟ کیونکہ یزید فاسق و فاجر تھا, یزید بے نمازی تھا, یزید میرے عزیزوں عیاش تھا, یزید کے دربار میں ناچ گانے ہوا کرتے تھے. تمام تر باتوں کو دیکھتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آفر آیا کہ میرے ہاتھ میں آپ اپنا ہاتھ دے دو, تمہیں دولت دے دی جائے گی, تمہیں اتنا مال دیا جائے گا, تمہیں اور عہدہ ترقی دی جائے گی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی گردن تو کٹانا گوارا کر سکتا ہوں, لیکن یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں. تو یہ ہمیں مقصد سمجھنا ہے. آج جو دین میرے عزیزوں, یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے نا, آج جو قرآن کی تلاوتیں ہم کر رہے ہیں, نماز صحیح طرح سے ہم ادا کر رہے ہیں, آج جو دین, وہ دین کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے, وہ دین جو ہم تک پہنچا ہے صحیح سلامت, تو وہ سب کچھ صدقہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ بات آپ ذہن نشین کر لو. مقصد یہی ہے, امام حسین نے گردن کٹا دی لیکن فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا, ناچ گانا کرنے والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا. تو ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ ہمیں کثرت سے اس ماہ مبارک میں اللہ کی عبادت کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب امام حسین نے تلواروں کے سائے میں نماز ادا کی ہے تو ہمارے لیے تو تمام تر فیسلٹیز ہیں, ہم نماز کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ تو نوافل کی کثرت کریں, امام حسین کے نام کی آپ محفلیں سجائیں, امام حسین کا ذکر کروائیں, قرآن خوانی کروائیں. یہ بات نہیں بتا رہے ہیں وہ لوگ کہ جو خرافات پھیلا رہے ہیں معاشرے میں, بلکہ وہ نئی بات لے کر کے آ رہے ہیں کہ ڈی جے بجاؤ, ناچ گانا کرو, مروجہ تعزیہ داری کرو. تعزیہ داری کو حرام قرار نہیں دیا ہے, ناجائز نہیں فرمایا ہے, لیکن میرے عزیزوں اس کی بھی ایک شرط بتا دی گئی ہے کہ کس انداز میں, کس طرح سے آپ کو بنانا ہے, کس طرح سے تعزیہ داری کرنی ہے. لیکن جو
موجودہ دور میں جو تعزیہ داری ہو رہی ہے، مروجہ تعزیہ داری جو ہو رہی ہے، کمپٹیشن کیا جاتا ہے، مقابلہ کیا جاتا ہے، مقابلوں کے لیے تعزیے بنائے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کیوں منع کرتے ہو، یہ امام حسین کی محبت میں تعزیہ داری ہو رہی ہے. امام حسین کی محبت میں نہیں، بلکہ یہ مقابلہ جیتنے کے لیے تعزیہ داری ہو رہی ہے. یہ ایک شیلڈ پانے کے لیے 100 150 200 روپے کی ایک شیلڈ پانے کے لیے یہ تعزیہ داری ہو رہی ہے. امام حسین کی محبت کی آپ بات کرتے ہیں. امام حسین کی محبت تب کہلاتی کہ جب آپ ذکر امام حسین کی محفلیں سجاتے، آپ نمازوں کی پابندی کرتے، آپ میرے عزیزو اپنی نسلوں کے اندر امام حسین کی محبت پیدا کرتے اور انہیں بتاتے کہ بیٹا یہ جو کام ہو رہے ہیں ان کا تعلق کربلا سے، امام حسین سے نہیں ہے. یہ تو دنیاوی لوگوں کے اندر جو دنیاوی لوگ ہیں جو امام حسین کے نام پر اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں، جنہوں نے کاروبار بنا لیا اس چیز کو، ان لوگوں کے یہ کام ہے. امام حسین کے چاہنے والوں کے یہ کام نہیں ہے.